ساتھ جو کچھ بچے گا وہ سب کو دیا جائے گا. ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحقوا الفرائض باہلھا، یعنی اصحاب فروض کے جو جو حصے مقرر ہیں ان کے حصے ادا کرو، جتنا دینا ہے ان کو دیا کرو. اور جو کچھ بچ جائے گا لأولا رجل ذکر، لہذا ویسے اس کا کہنا میں جو مرد آدمی ہیں اس کے رشتہ دار میں سے اسباب میں سے جو ہے ان کا وہ مال ہو جائے گا. حصوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا اسباب کو دیا جائے گا، بیٹا وغیرہ ان کو دیا جائے گا. حضرت یا باقی کا جو باب ہے باب ما جاء فی میراث الجدی، دادی دادا نانی وغیرہ کے احکام اس میں بتایا جاتے ہیں. عن عمران بن حسین قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه قال ان السدس الاخر لك تعمة. هذا حديث حسن صحيح. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا ان ابن ابنی، یقیناً میرے بیٹے کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، ماتا یعنی فوت ہو چکا. فمالی من میراث، اس کے میراث میں سے میرا کیا حصہ ہے، میرا مجھے کیا ملے گا. فقال لك السدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھٹا حصہ تم کو ملے گا. فلما ولى دعاه، جب وہ پلٹ کر جانے لگے حضور نے فرمایا فقال لك السدس آخر، یعنی دوسرا چھٹا حصہ بھی تمہیں ملے گا. فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر لك تعمة. پھر حضور نے جو ہے جب پلٹ کر جا رہے تھے فرمایا کہ جو دوسری مرتبہ میں نے تمہیں کہا چھٹا حصہ وہ زائد ہے، وہ جو دوسرا حصہ بھی دیا جا رہا ہے وہ زائد ہے تمہارے لیے. اس کی وجہ کیا ہے بتایا گیا، جیسا کہ اس کے بارے میں تھا یہ دادا وغیرہ کے بارے میں. یہ پہلے تو اصحاب فروض میں سے بھی آتے ہیں اور اسباب میں سے بھی آتے ہیں، اس لیے ہم کو دو طریقے سے حضور نے ارشاد فرمایا. اگر دونوں ملا کر سدس اور سدس دو کو سدس ملائیں گے تو سدس بن جائے گا. پہلے بھی سدس کہا جا سکتا تھا. اگر ایسا کہا جائے گا تو کسی کو یہ گمان ہوگا کہ شاید دادا کو سدس دینا فرض ہے، ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا یعنی اصحاب فروض کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی وہ اسباب بھی بنتے ہیں، وہ بھی حصہ کو ظاہر کیا جاتا ہے. اس لیے جو حضور نے دو مرتبہ کو ارشاد فرمایا. کبھی کبھی وہ محروم بھی ہو جاتے ہیں. میت کا اگر باپ موجود ہے دادا محروم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میت کی دادی ماں موجود ہے، دادی نانی وغیرہ محروم ہو جاتے ہیں. یعنی اصول میراث میں سے ایک ہے کہ جو قریب کا رشتہ دار ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، دور کا رشتہ دار محروم ہو جاتا ہے. باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے، بیٹی کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس میں حضور نے جو ہے اس لیے دادا کے کام میں سے جو ہے دو مرتبہ فرمایا الگ الگ سدس کو